ایک تو گمان تھا اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اور ہم نے بتایا کہ ایک یہ ہے کہ بندوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بہت بیمار ہوئے، طویل عرصے تک، مہینوں سالوں بیمار رہے، اور جب لوگ عیادت کے لیے جاتے تو دیکھتے کہ چہرہ بہت منور ہے، شگفتہ ہے، اور ہنستا بستا چہرہ ہے، لگتا نہیں کہ یہ اتنی طویل بیماری انہوں نے گزاری ہے۔ کمزوری اور نقاہت، اور وہ بالکل نہیں لگتا، چہرہ بالکل منور ہے، روشن ہے، چمک دمک۔ ما لوجہک یتہلل، پوچھا آپ، ہمارے بزرگوں میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، بیمار ہوئے، آخر میں فالج کا اٹیک ہوا، لوگ عیادت کے لیے گئے، سادات میں سے تھے، ساری زندگی ختم نبوت کی خدمت کی، ساری زندگی قرآن سنایا، ساری زندگی قرآن سنایا ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو، اپنے دور کے سب سے بڑے خطیب تھے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، اس دور کا ایسا ثانی خطیب کسی نے نہیں دیکھا۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے، رات بھر فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی، مجال ہے ایک آدمی تو اٹھ کر جائے، جب صبح ہوتی تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، شب وصال بہت کم ہے، آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ رات بھر قرآن پڑھتے تھے، بھی بیمار ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ شاہ جی آپ بہت بیمار ہیں اور چہرے کی رونق، فرمایا یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، اور ہم نے بڑوں سے سنا کہ جو مسلمان اپنی جوانی میں اپنے اعضاء بدن کی حفاظت کرتا ہے، اللہ بڑھاپے میں اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ امام حسن بصری کا بھی واقعہ ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے اور نہ ٹانگوں میں درد، نہ گھٹنوں میں درد، نہ کمر میں درد، نہ سر میں درد، نہ بدن میں درد، اور چہرہ ایسے لگتا ہے جیسے جوان آدمی کا چہرہ، اور دوڑتے ہیں اور چلتے ہیں اور پھرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور ہنستے ہیں اور آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بھائی ہم نے بچپن اور لڑکپن اور جوانی میں اپنے اعضاء بدن کی حفاظت کی تھی تو اللہ نے بڑھاپے میں ہماری لاج رکھ لی۔ ایک یہ جواب دیا، اور دوسرا جواب امام بخاری سے منسوب ہے اور امام حسن بصری سے منسوب ہے، فرمایا کہ ہم نے جب سے ہم بالغ ہوئے، عاقل ہوئے، ہم نے فرض نمازیں تو فرض نمازیں اللہ کا فضل و کرم رہا، ہم نے چاش کی نماز کبھی قضا نہیں کی، اور جو مسلمان صلاۃ ضحیٰ چاش کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے اس کے بدن کے تمام اعضاء آخر تک سلامت رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی آزمائش تو اللہ کے بندوں کو ہوتی ہے، کمزوری بیماری بھی آتی ہے گناہوں کے دھلنے کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے۔ وہ ان سے پوچھا گیا ابو دجانہ سے کہ آپ کے چہرے کی رونق برقرار ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دوسروں پر فتویٰ لگانے والوں اور دوسروں کو اسلام سے خارج قرار دینے والوں اور دوسروں کے بارے میں مخالفانہ پروپیگنڈا کرنے والوں اور دوسروں کے خلاف اپنی مجلسوں، جلسوں، جلوسوں، مسجدوں، مدرسوں اور اپنی محفلوں میں باتیں کرنے والوں اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھنے والوں، یہ بات غور سے سنو، تم کسی مسلمان کے بارے میں کبھی بھی بدگمانے نہ رکھو، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ساری نیکیاں تمہاری ضائع ہو جائیں گی۔ پوچھا آپ کے چہرے کی رونق لوجہک یتہلل، ہلال سے ہے، ہلال کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی چمک دمک پہلے دنوں میں بڑی رونق والی ہوتی ہے۔ قال ما من عمل شیء اوثق عندی من اثنتین،
كنت لا أتكلم شيئا لا يعنيني والأخرى كان قلبی للمسلمین سلیما. دو نیکیاں کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. ایک یہ کہ جس چیز یا جس بات یا جس کام میں کوئی فائدہ نہ ہو میں فضول وہ بات کرتا نہیں اور فضول وہ کام کرتا نہیں. فضول بحث کرنا، گھنٹوں بولنا، خواہ مخواہ باتیں کرنا، خواہ مخواہ اپنی رائے کا اظہار کرنا، مفتی اور عالم بننے کی ناکام کوشش کرنا، سمجھدار انجینئر ڈاکٹر بننے کی ناکام کوشش کرنا. آپ نے کہا میرے سر میں درد ہے، ہر طرف سے ٹوٹ کے آپ کو بتا دیے جائیں گے کہ یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ اور یہ استعمال. ہر آدمی پیدائشی ڈاکٹر اور حکیم ہے اور ہر آدمی پیدائشی مفتی اور عالم ہے. فضول بولتے ہیں اور خواہ مخواہ بولتے ہیں. بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ اس سے آپ کی کیا غرض ہے؟ کیوں بولتے ہو دوسروں کے کاموں میں؟ کیوں دخل دیتے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو. اور یہ حدیث مبارک بھی ہے، 40 حدیثوں کے مجموعہ ہے، ابو داؤد ترمذی میں غالباً. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی آدمی کا اچھا اسلام کیا ہے، اچھے مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی. جس چیز کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو اس میں وہ حصہ نہیں لیتا. تو انہوں نے فرمایا کہ دو نیکیاں، میں فضول کاموں فضول باتوں میں جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو میں کیوں بولوں، کیوں اس کام میں مداخلت کروں. ایک یہ. اور دوسرا کان قلبی للمسلمین سلیما. تمام مسلمانوں کے بارے میں میرا دل سلیم ہے. میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدگمانی میں نے نہیں رکھی.